اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کی مسنونیت۔ بچے کی پیدائش کے بعد ایک سنت عمل یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس سلسلے میں جو احادیث مروی ہیں وہ یہ ہیں: پہلا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو وہ بچہ الصبیان یعنی سوکڑا کی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ بیہقی کی روایت ہے یہ۔ دوسرا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں کان میں جس دن وہ پیدا ہوئے اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ بیہقی کی روایت ہے یہ۔ تیسرا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی۔ ابو داؤد ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس اذان اور اقامت کی حکمت یہ ہے کہ اس طرح سے نومولود بچے کے کان میں سب سے پہلے جو آواز پہنچتی ہے وہ خدائے بزرگ اور برتر کی بڑائی اور عظمت والے کلمات اور اس شہادت کے الفاظ ہوتے ہیں جس کے ذریعے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ گویا اسے دنیا میں آتے ہی اسلام اور خدائے واحد کی بڑائی کی تلقین کی جاتی ہے، جس کے اثرات ضرور بچے کے دل اور دماغ پر پڑتے ہیں، اگرچہ وہ ان اثرات کو ابھی سمجھ نہیں پاتا۔ اس کی ایک حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اذان سے چونکہ شیطان بھاگتا ہے جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس لیے اذان کہی جاتی ہے کہ دنیا میں قدم رکھتے ہی بچے پر پہل شیطان کا قبضہ نہ ہو اور اس کا دشمن ابتدا ہی میں بھاگ کر پسپا ہو جائے۔ یہ حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ بچے کے کان میں پیدائش کے بعد اذان دی جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، گویا جیسے عام نمازوں کے لیے اذان دی جاتی ہے اور تیاری کے کچھ وقفے کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس طرح تمام انسانوں کو یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اذان دی گئی ہے اور اس اذان کے بعد تمہاری نماز یعنی نماز جنازہ جلد ہونے والی ہے، لہٰذا درمیان کے مختصر عرصے میں آخرت کی تیاری کرو تاکہ مرنے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ کسی نے خوب کہا ہے، آئی ہوئی اذان گئی ہوئی نماز، بس اتنی دیر کا جھگڑا ہے، زندگی کیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔